واٹس ایپ نیوز پیش کرتا ہے پاپ کی دنیا میں تہلکہ ان آفیشیل براڈکاسٹ اینکر ندیم خان نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حاضرین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں نے ایک سوال کیا تھا گمراہ مقلدین سے کہ تہجد کی اور تراویح کی نماز آپ کے نزدیک الگ الگ ہے، تو تراویح کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کب نازل ہوا بتائیے. تو اس کا جواب تو ان سے بن نہیں پڑا اور کھلبلی مچی ہے اوپر سے نیچے تک، اور صرف ڈینگے مار رہے ہیں. ایک نادان بیوقوف شخص موئز خواجہ کر کے آیا میرے وال پر، اور اس بات کی اس سوال کا جواب دینے کے لیے وہ کیا پوسٹ کرتا ہے سن کے ہنسی نکل جائے گی. وہ حافظ ابن حجر کی تو قول بتاتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ تراویح اس کو کہتے ہیں جو عشاء بعد باجماعت مسجد میں پڑھی جائے، اور تہجد اس کو کہتے ہیں جو آدھی رات کو ایک نیند لینے کے بعد تنہا پڑھی جائے. اب بھلا بتاؤ، اس نادان بیوقوف کو کوئی پوچھے کہ یہ اس بات کی دلیل کہاں ہے؟ حافظ ابن حجر تو 800 سال بعد پیدا ہوا، 8ویں ہجری میں پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن حدیث کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو اللہ کے نبی پر حکم کب نازل ہوا؟ آئمہ کے اقوال سے وہ بات نہیں ثابت ہو سکتی نا. خیر، اب اس بیوقوف نے جو دلیل دی ہے، اس دلیل کو اگر ہم غور کریں تو اس کی اس دلیل سے تہجد تراویح دونوں ایک ہی نماز ثابت ہو جائے گی. معیز خواجہ نے بتایا ہے کہ حافظ ابن حجر نے بتایا ہے تہجد اسے کہتے ہیں جو آدھی رات کو ایک نیند لینے کے بعد پڑھی جائے. یہ تہجد ہے، ہاں، بات کو دھیان سے رکھیے. اب اس سے پوچھے یا کسی اور سے گمراہ مقلد سے پوچھے آپ کہ بھئی تراویح کس کو کہتے ہیں؟ تو بولے عشاء بعد پڑھی جائے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تراویح پڑھی تھی؟ بولے ہاں پڑھی تھی. کب پڑھی تھی؟ بولے 3 دن پڑھی تھی. کہاں پڑھی تھی؟ بولے باجماعت صحابہ کو پڑھائی تھی. کب پڑھائی تھی؟ تو پتہ چلے گا آدھی رات کو. اب حافظ ابن حجر نے کیا تعریف بیان کی کہ جو ایک نیند لینے کے بعد آدھی رات کو پڑھی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت صحابہ کو کب پڑھائی؟ آدھی رات کو پڑھائی. تو اس بیوقوف کی دلیل سے تہجد و تراویح دونوں ایک ہی ثابت ہونے لگی. تو یہ ایسے کم عقل کم علم ہوتا ہے گمراہ مقلد. اور بولتے نا کم علم کم خون موت کی نشانی، تو کم علم جہالت کی نشانی. اب اس بیوقوف کی اگر دلیل کو مان لیا جائے کہ اس تعریف سے اگر نمازیں الگ الگ ہو جاتی ہیں تو پھر تو فرض نماز کی 3 تعریفیں بن جائے گی. ایک تعریف بنے گی کہ جو فرض نماز مرد لوگ باجماعت مسجد میں پڑھتے ہیں وہ فرض نماز ہے. ایک فرض نماز جو عورتیں گھر میں تنہا پڑھتی ہے فرض نماز ہے. فرض نماز وہ ہے جو سفر میں عورت اور مرد باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آدھی پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت، 4 کی 2. تو کیا اس سے فرض نماز میں فرق ہو جائے گا؟ کوئی بیوقوف یہ بولے گا فرض نماز الگ الگ ہے، ظہر قصر الگ ہے، ظہر الگ ہے، تو وہ یقیناً گمراہ مقلد معیز خواجہ جیسا ہی ہوگا، گمراہ مقلدین جیسا ہوگا. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان نمازوں میں فرق ہے، بلکہ یہ نمازوں کی تعریف ہے. تو تعریف تہجد کی کرے تراویح کی، تو اس سے فرق لازم نہیں آتا کہ تہجد کی نماز تراویح نہیں ہے، تراویح کی نماز تہجد نہیں ہے، بلکہ یہ موقع کی کیفیت حالات کے حساب سے تعداد میں فرق آ سکتا ہے، آیا ہے. تو یہ ہے جاہل گمراہ مقلد. مانگو گندم دیتے چلا.